بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں سے ہے کہ ومن الاصول ما یعرف به ادلۃ الاحکام من الامر والنہی والعموم والخصوص والاطلاق والتقیید والاجمال والبیان وغیرہا مما اشتملت علیہ مقاصدہ۔ یہاں پہ جو گفتگو ہے ہماری، جس کا سیاق و سباق اس طرح سے ہے کہ فرمایا کہ زمن غیبت میں جو قضاوت واجب کفائی ہے کس کے اوپر ہے کہ جس کے پاس شروط افتاء موجود ہوں، ایسی شروط موجود ہوں کہ جن شروط کی وجہ سے انسان فتویٰ دینے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ ان شروط میں سے جو بنیادی شرط ہے کہ وہ بندہ مجتہد ہونا چاہیے، اجتہاد اس کے پاس ہو۔ اور اجتہاد انسان کیسے حاصل کرتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ 6 مقدماتی علوم کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اور 6 مقدماتی علوم کے علاوہ جو 4 ادلہ ہیں ان کی کیا ہے معرفت چاہیے ہوتی ہے۔ تو 6 مقدماتی علوم میں سے سب سے پہلا علم جو انہوں نے عقائد کا علم رکھا تھا، جس کا نام علم کلام رکھا، تو اس میں جو شہید ثانی کی عبارت ہے اس سے یہی نتیجہ نکلا کہ اس میں کوئی خاص قسم کی مہارت جو عام لوگوں سے ہٹ کے ہو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اتنا ہی عقائد اور علم کلام فقیہ کے لیے اور مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ جتنا عام بندوں کے لیے ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کے جو اضافی ہے وہ کبھی واجب کفائی ہو جاتا ہے کہ اگر لوگوں کے شبہات اور سوالات آ رہے ہیں تو اس صورت میں فقیہ کو پڑھنا پڑتا ہے اور اس کو حل کر کے دینا پڑتا ہے۔ لیکن عام حالات میں ہم کہیں کہ اگر لوگوں کے سوالات وغیرہ نہ ہوں، لوگ گمراہ نہ ہو رہے ہوں، تو اس سے ہٹ کے آپ کہیں کہ خود مجتہد بننے کے لیے علم کلام کی یہ بحث بھی انسان حل کرے، کہتے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تمام لوگوں کے لیے واجبی حد تک ہیں وہی کیا اس کے لیے۔ یہ کہتا ہے پہلا مقدماتی علم تھا علم کلام۔ دوسرا جو مقدماتی علم ہے وہ علم اصول فقہ ہے۔ اصول فقہ کی جو ابحاث ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ 2 طرح کی ابحاث ہوتی ہیں، ایک کو مباحث الفاظ کہتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ مباحث الفاظ نہیں ہوتی۔ جو مباحث الفاظ ہیں اس میں جو احادیث کے اندر لفظ آتا ہے نا، فعل امر کا لفظ آیا، ٹھیک ہے جی، نہی کا لفظ آیا، اور ایک لفظ حدیث کے اندر آ گیا جس کا عمومی ایک معنی ہے، کلی معنی ہے، ایک لفظ حدیث کے اندر آ گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص معنی کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح کے جو احادیث کے اندر الفاظ آتے ہیں ان کی کیا معرفت ہمیں ہونی چاہیے کہ آیا یہ جو امر کا صیغہ آیا ہے اس سے وجوب سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا، اس سے آیا مستحب سمجھیں گے یا مستحب نہیں سمجھیں گے، مستحب سمجھنے کی کیا شروط ہوتی ہیں۔ یہ مباحث الفاظ۔ مباحث الفاظ کے علاوہ دیگر مباحث علم اصول فقہ میں کیا بحث ہوتی ہیں کہ اگر 2 احادیث آپس میں ٹکرا گئی ہیں، تعارض ہو گیا ہے، تو ان کو پھر کیسے جمع کرنا ہے یا اس صورت میں کیا حکم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر احادیث میں کوئی حکم آپ کو نہیں ملتا تو پھر کیا کلی قوانین اور کیا کلی قواعد ہیں جسے ہم اصول عملیہ کی بحث کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس قاضی اور اس جج کو کیا ہے آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہوا من الاصول ہے یعنی علم اصول فقہ میں سے اسے کیا آنا چاہیے، ما اتنا علم آنا چاہیے کہ یعرف بہ ادلۃ الاحکام، کہ جس کے ذریعے سے جو احکام کی ادلہ ہیں اس کی کیا معرفت حاصل کی جا سکے۔ اور احکام کی ادلہ اوپر بیان کر چکے ہیں کہ جو حقیقت میں 2 ہی ہیں، کتاب اور سنت، قرآن مجید اور فرمان محمد و آل محمد۔ باقی جو اجماع اور عقل ہے وہ اسی کی طرف ہی کیا پلٹتا ہے، اس کی بھی اپنی حیثیت نہیں ہے۔ ومن الاصول یعنی من اصول الفقہ، اوپر جو کہا تھا نا مقدمات 6 ہیں اس میں کیا تعبیر تھی، وہی الکلام والاصول، وہ اصول لکھا تھا نا، پھر آپ لکھ رہے ہیں کہ ومن الاصول یعنی پوری عبارت کیا بنے گی، والمعتبر من الاصول۔ اوپر عبارت کیا تھی، والمعتبر من الکلام، کہ کلام میں سے کتنا آنا شرط ہے اور معتبر ہے، اور یہاں پہ کیا ہوگا والمعتبر من الاصول، کہ اصول میں سے کتنا آنا کیا ہے معتبر ہے۔ یعنی اتنا علم اصول میں معتبر ہے، اس کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ جس کے ذریعے سے احکام کی جو ادلہ ہیں قرآن و سنت اس کی کیا ہے معرفت ہو سکے۔ اب وہ ادلہ کی کیسے معرفت ہوگی اس کو من بیان کر رہے ہیں۔ من الامر والنہی یعنی احکام کی ادلہ امر اور نہی میں سے آتی ہیں، یا عموم خصوص اس میں آتے ہیں، مطلق مقید آتی ہے، ایک دلیل مجمل ہوتی ہے، ایک بیان مبین ہوتی ہے،
وغیرہ، اس کے علاوہ اور ساری یہ بحث کہ مما اشتملت علیہ کہ جن چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، مقاصدہ مقاصد الاصول، اصول کے جو مقاصد ہیں، یعنی اصول کے جو موضوعات ہیں، اصول کی جو مباحث ہیں، جن چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، ان کا جاننا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو مصنف نے ہے وہ فقط مباحث الفاظ کو کیا بیان کیا ہے، دیگر مباحث کو بیان نہیں کیا، وہ آگے جا کے کیا بیان کریں گے وہاں پہ کہ علم اصول فقہ سے اور بھی چیزیں کیا ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا جی، یہ دو علوم ہوں گے۔ ومن النحو والتصریف، دو مقدمات ستہ میں سے بنیادی طور پہ یہ دو علم ہو گئے۔ تیسرا اور چوتھا کیا ذکر کیا تھا؟ نحو اور تصریف، علم نحو اور علم صرف۔ اچھا، ومن النحو والتصریف یعنی والمعتبر من النحو والتصریف، نحو اور صرف میں سے کتنا حاصل کرنا معتبر اور ضروری ہے؟ ما یختلف المعنی باختلافہ، یعنی وہ آپ علم حاصل کریں کہ اس چیز کا علم حاصل کریں کہ یختلف المعنی باختلافہ، کہ جس چیز کے مختلف ہونے سے معنی کا کیا ہو جائے؟ اختلاف پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم یہ پڑھتے ہیں نحو صرف میں، یہ بڑی بحثیں ہیں اس میں نا کہ نحو کے بعض کا نحویوں کے نظریات مختلف ہوتے ہیں کہ یہ اس کو ان پڑھیں گے یا ان پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، لیکن معنی ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو یعنی بہت سارے نحویوں کے اختلاف ایسے ہیں کہ جس میں عبارت اوپر نیچے پڑھ بھی لیں، معنی ایک رہتا ہے۔ جب معنی ایک رہتا ہے تو اس کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صرف میں جو ابدال اور اعلال کی بحثیں ہیں کہ یہ آیا تا سے تبدیل ہوا ہے یا سا سے تبدیل ہوا ہے یا کس سے تبدیل ہوگا، اس طرح کے اعلال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ایسی بحثیں ہیں کہ جس سے معنی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، معنی کیا ایک جیسا رہتا ہے۔ تو وہ شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ نحو اور صرف میں سے اسی چیز کا علم ضروری ہے کہ جس کے وجہ سے معنی میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو صحیح چیز پتہ ہونی چاہیے کہ بھئی یہاں پہ فاعل کا معنی بنتا ہے، مفعول کا بنتا ہے، صیغہ امر کا بنتا ہے یا افعل و تفضیل کا بنتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے معنی میں چینجنگ ہو رہی ہے۔ لِيَحْصُلَ بِسَبَبِهِ، تاکہ اس علم کے سبب سے، کون سے علم؟ یعنی ما یختلف المعنی باختلافی، کہ جس علم کے اختلاف سے معنی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، تاکہ اس کے سبب سے حاصل ہو جائے، کیا حاصل ہو جائے؟ معرفت المراد من الخطاب، کہ جو اللہ کا خطاب ہے، شارع کا خطاب ہے، اس کی معرفت کیا ہے؟ حاصل ہو جائے۔ ولا يعتبر الاستقصاء فیہ علی الوجہ التام، فیہ یعنی فی علم النحو والتصریف، کہ نحو اور تصریف کے علم میں مکمل استقصاء کیا ہوتا ہے؟ بالکل آخر تک پہنچ جانا، مکمل ماہر بن جانا۔ اچھا، اس کا لفظی معنی دیکھیے گا اردو میں کیا ہے اس کا لفظی معنی ہے؟ مکمل کے معنی میں دیکھا تھا، یہ جو درس سنا ہے اس میں نہیں، درس سنا نہیں، دیکھیں نا خود قاموس کھول کے دیکھیں، اس میں اس کو کون سے مادہ میں دیکھیں گے استقصاء کو؟ قاصوا یا قاصیا میں کسی ایک میں دیکھیں گے۔ اچھا، علی الوجہ تام یعنی استقصاء کریں، اس چیز کو حاصل کریں، یعنی جو یہاں پہ لگ رہا ہے معنی کہ حاصل کرنے کے معنی میں ہے شاید کہ یا کسی چیز میں غوطہ لگانا، ٹھیک ہے، کہ علم نحو اور تصریف کو اس طریقے سے حاصل کرنا اور اس طریقے سے اس کو اپنے پاس لے آنا کہ علی الوجہ تام، کہ جو مکمل طور پہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی نحو کی ساری بحثیں، تصریف میں ابدال اعلال سب قواعد آپ کو پتہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ چیز معتبر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ایک فقیر سے سنتے ہیں کہ ہاں جی آپ جو ہے وہ کیا وہ کہتے ہیں تصغیر، وہ جو گردان کرتے ہیں، وہ تو کیا کہتے ہیں تصریف صغیر اور تصریف کبیر، کہ آپ جی وہ گردان سنیں، ٹھیک ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، یہ چیز سنیں، فقیر کو نہ آتی ہو، یہ چیز ضروری نہیں ہے، کیوں تصریف کے آنے سے، گردان کے آنے سے بھی معنی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے؟ نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس سے پوچھیں کہ اس میں فاعل کے کتنے اوزان ہیں، سارے اوزان سناؤ، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے فقیر آپ کے بس چھٹی کر جو فقیر اس کو آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے کوئی اعلال پوچھ لیں، ابدال پوچھ لیں، اس سے نہیں آیا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس چیز کا علم ہو یا نہ ہو، اس سے بھی معنی میں فرق پڑتا ہے، کوئی حدیث کے معنی میں، آیت کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے؟ نہیں پڑتا، تو یہ چیز کیا ضروری نہیں ہے۔ بل یکفی الوسط منہ فما دون، بس کافی ہے منہ یعنی نحو اور صرف میں سے وسط درمیانی علم کیا ہے؟ کافی ہے۔ فما دون وسط یا مادونہ جو اس سے کم ہو، ٹھیک ہے، یعنی شہید ثانی علیہ رحمہ کی نگاہ کے مطابق کیا ہے کہ نحو اور صرف کا جو جتنا علم بھی ہمارے پاس بنایا گیا ہے اس کا آدھا یا آدھے سے کم اتنا مفید ہے، باقی سارا کیا ہے؟ مفید نہیں ہے۔
اچھا، پانچویں علم آ جائیں گے. پانچویں علم مطلب لغت ہے. لغت یعنی عربی ڈکشنری میں سے کتنی چیزیں آپ کو آنی چاہیے؟ کیا ساری ڈکشنری آنی چاہیے فقیہ کو؟ کہتے ہیں کہ ما یحصل بہ، لغت میں سے اتنا علم ضروری ہے کہ ما یحصل بہ فہم کلام اللہ و رسولہ، کہ جس سے اللہ کے رسول و نوابہ، اور جو رسول کے نائب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام، ان کے کلام کا کیا علم کی حاصل ہو جائے. کیا چیز حاصل ہو جائے؟ فہم. یحصل بہ فہم یعنی سمجھ حاصل ہو جائے. یہ آپ کو لغت میں سے آنا چاہیے. اب یہ کیسے آئے؟ من الحفظ، بالحفظ، یا تو آپ حفظ کریں، یاد کریں، ٹھیک ہے. جتنی بھی عربی کے الفاظ ہیں ان کے معنی حفظ ہونے چاہیے. یا تو حفظ ہو یا حفظ نہ ہو، بلکہ اب رجوع الی اصل، آپ رجوع کریں الی اصل، اس بنیادی کتاب کی طرف کہ مصحح، کہ جو صحیح قرار دی گئی ہو، کہ یشتمل ہو، کہ جو مشتمل ہو، علی معانی الالفاظ، ان الفاظ کے معنی کے اوپر، کہ المتداولت، کہ جو رائج ہوتے ہیں، فی ذالک یعنی اللہ کے کلام میں، اور رسول اور ان کے نائبین کے کلام میں جو معنی رائج ہوتے ہیں، ان معنی کو بیان کیا ہے کرے. اگر ہم یوں کہیں کہ معانی الالفاظ المتداولت فی ذالک، یعنی وہ الفاظ جو رائج ہوتے ہیں، فی ذالک، فی کلام اللہ و رسولہ و نوابہ، یعنی وہ الفاظ جو رائج ہیں، جو استعمال ہو رہے ہیں قرآن مجید میں اور روایات محمد و آل محمد میں، ان الفاظ کے معنی کے اوپر جو مشتمل کتاب ہو، صحیح ہو، تو اس کی طرف رجوع کر کے کیا ہے وہ حاصل کر لیں. تو لہٰذا یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فقیہ کو کیا ہے ہر لفظ کا معنی کیا آتا ہو، بلکہ اسے رجوع کرنا آتا ہو، کہ وہ ڈکشنری اور اصل مصحح، وہ جو بنیادی کتابیں ہیں، جو مجموع البحرین جس طریقے سے ہوگی، اور باقی مصباح المنیر وغیرہ ہو گئیں، کہ ان کی طرف دیکھ کے وہ اصل معنی کیا نکال سکے اس کا. اچھا جی، 5 علوم ہو گئے پورے. پہلا کلام تھا، دوسرا علم اصول فقہ تھا، تیسرا نحو، چوتھا کیا ہے تصریف، اور پانچواں کیا ہو گیا لغت ہو گیا. چھٹا اور آخری ہے ومن شرائط الادلہ، یعنی والمعتبر من شرائط الادلہ، اسی کے اوپر عطف ہوگا کہ شرائط ادلہ میں سے کیا معتبر ہے؟ معرفت الاشکال الاقترانیت والاستثنائیت. یہ جو منطق میں ہم اقترانی اشکال اور استثنائی اشکال پڑھتے ہیں، ان کی کیا معرفت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ منطق میں، منطق ثانی میں جب قضیہ کی بحث کرتے ہیں، اور وہاں پہ مختلف، ایک تو وہ اشکال اربع شروع میں بیان ہوتی ہیں تعریف کی بحث میں، ٹھیک ہے، تعریف کی اشکال اربع کون سی ہیں، یہ ساری چیزیں. اقترانی اور استثنائی یعنی دلائل آپ کہہ دیں، ادلہ کی دلیل کس طریقے سے دینی ہے. یہ جو اقترانی ہے یہ تو مشہور ہے، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ الانسان و حیوان، یہ صغرا آپ نے بنایا کہ انسان حیوان ہے، اور پھر آپ دوبارہ کیا کہتے ہیں کہ والحیوان متحرک بالارادہ، کہ حیوان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ارادے سے حرکت کر سکتا ہے. پھر آپ نتیجہ کیا ذکر کرتے ہیں کہ فالانسان متحرک بالارادہ. تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ صغرا میں بھی یہ جو نتیجہ آپ نے نکالا، نتیجہ آپ نے کیا نکالا کہ انسان اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے. انسان اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے، یہ نہ صغرا میں یہ بات ذکر ہوئی، صغرا میں تو یہ ذکر ہوا کہ انسان حیوان ہے، نہ یہ بات کبرا میں ذکر ہوئی، کبرا میں تو یہ ذکر ہوا کہ حیوان متحرک بالارادہ ہے. تو یعنی اقترانی کیسے کہتے ہیں کہ جو نتیجہ ہے نہ وہ صغرا میں ذکر ہو نہ کبرا میں ذکر ہو، بلکہ دونوں کو جوڑ کے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے. استثنائی میں کیا ہوتا ہے قیاس استثنائی میں کہ نتیجہ یا نتیجہ کی جو نقیض ہے وہ کچھ الفاظ میں ذکر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اس میں مثلا ان اور لیکن کی کیا بات ہوتی ہے، یعنی ان کان الانسان حیوان فہو متحرک بالارادہ، ٹھیک ہے، ولیکنہ حیوان، ٹھیک ہے، فثابت انہ متحرک بالارادہ. تو یہ جو آپ نے کہنا ہے ان کان الانسان حیوان فہو متحرک بالارادہ ولیکنہ انسان ولیکنہ حیوان، تو یہ جو متحرک بالارادہ ہے وہ حیوان ہے، انسان ایسا جو متحرک بالارادہ، یہ ایک طرح سے بات ذکر ہوگی اس میں. ٹھیک ہے. تو یعنی مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاید پیپر میں اس چیز کی وضاحت وہ پوچھیں اقترانی اور استثنائی کیا ہے، یعنی یہ کیونکہ دوسرے علم سے تعلق رکھتی ہے. تو یہ جو ہوتی ہیں کہ منطق سے آپ، کیونکہ منطق میں کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا استدلال درست ہے اور کون سا استدلال درست نہیں ہے. اور منطق میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ جو قیاس تمثیل والا ہوتا ہے یہ باطل کیوں ہے، کیونکہ یہ استدلال صحیح نہیں بنتا. تو یہ منطق پڑھنا اس وجہ سے اہم ہے کہ کہیں انسان جو ہے وہ استدلال میں جو ہے وہ غلطی کا شکار نہ ہو جائے، مغالطے کا شکار نہ ہو جائے، یا قیاس نہ کرنے لگ جائے.
ٹھیک ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے خطبہ جب مجالس وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ نقطے وغیرہ لگاتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ غلط اس نے سمجھا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا علی کی ولایت کے بغیر جو ہے وہ تمہاری عبادت اور تمہارا اسلام قبول ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، قبول نہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کیسے مکمل ہوا علی کی ولایت کے ساتھ؟ قرآن مجید کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ وہ کہتے ہیں جب دین تمہارا جو ہے وہ علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو پھر نماز کیسے مکمل ہوگی؟ ٹھیک ہے، اب یہ جو چیز یہ کیا مغالطہ ہے، کیونکہ وہاں دین کے مکمل ہونے میں ولایت علی کیا ہے؟ عقیدے کی بات ہے، اور نماز میں کس کی بات ہے؟ پڑھنے کی بات ہے۔ تو پڑھنے کو انہوں نے قیاس کیا کس کے اوپر؟ عقیدے کے اوپر۔ تو عقیدے کے پڑھنے سے تو دین مکمل نہیں ہوا نا، عقیدہ رکھنے سے دین مکمل ہوا ہے۔ تو عقیدہ رکھنے سے دین کا مکمل ہونا اور ہے، اور نماز بھی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ولایت کے عقیدہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر نماز بھی مکمل ہوگی کیونکہ عقیدہ تو رکھے ہوئے ہے۔ تو وہ عقیدہ رکھنے سے پڑھنے کو کہاں سے انہوں نے ثابت کر لیا؟ تو یہ چیز سے کیا کہتے ہیں؟ مغالطہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے صغرا میں چیز ذکر کی رکھنے والی، عقیدے والی، وہ آپ کی کبرا میں کیا ذکر نہیں ہوئی، یعنی قیاس اقترانی آپ کا بنا ہی نہیں ہے۔ تو قیاس اقترانی میں کیا ہوتا ہے کہ حد وسط کیا ہوتی ہے؟ تکرار ہوتی ہے، وہ چیز ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ منطق سکھاتی ہے کہ کہیں آپ مغالطوں کا شکار نہ ہو جائیں اور ایسے استدلال نہ کرنے بیٹھ جائیں کہ جو عوام کے لیے تو واہ کے سبب میں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوں؟ اندر سے خالی ہوں، قیاس ہوں یا مغالطے وغیرہ ہوں۔ تو اسی وجہ سے شہید ثانی نے کہا کہ جی فقیہ کے لیے جو ادلہ کی شرائط ہے ان کی کیا معرفت ہونی چاہیے کہ بھی دلیل کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے، دلیل کی شرائط کیا ہوتی ہیں وہ ساری اسے پتہ ہونی چاہیے۔ اور یہ علم کون سا ہے کہ جو یہ سمجھاتا ہے کھول کھول کے کہ دلیل کسے کہتے ہیں، برہان کسے کہتے ہیں، دلیل کی شرائط کیا ہوتی ہیں، دلیل کی اقسام کیا ہوتی ہیں؟ یہ علم منطق ہے۔ اب علم منطق کی ساری ابحاث بھی اس میں نہیں ہیں، وہ جو اہم ابحاث ہیں جس کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں وہ چیزیں ہیں۔ اچھا، وما اور وہ چیزیں، وہ علم کہ یتوقف علیہ من المعانی المفردۃ وغیرہ، کہ جن چیزوں کے اوپر موقوف ہے معنی مفردہ اور وغیرہ معنی غیر مفردہ۔ یعنی منطق یہ بھی چیز بتاتی ہے کہ آپ نے چیز کی تعریف کیسے صحیح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ولایت ہے تو ولایت کی تعریف کیا ہے، وہ نماز ہے تو نماز کی تعریف کیا ہے، تاکہ وہ ساری چیزیں واضح ہوں۔ روزے کی بات کی تو روزے کی تعریف کیا ہے، تو یہ چیزیں بھی کیا ہے ادھر منطق یہ بھی سکھاتا ہے کہ تعریف مکمل کیسے ہوتی ہے، معرفت کیسے کی جاتی ہے۔ ولا یشترط الاستقصاء فی ذلک، یہاں پہ استقصاء کا لفظ آیا، فی ذلک یعنی فی شرائط الادلہ ہے کہ یہ جو ادلہ کی شرائط ہیں، یہ جو علم منطق ہے اس میں بھی استقصاء شرط نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پوری طور پہ سب چیزیں کیا اس میں حاصل کرنے مکمل طور پہ، بل یقتصر علی المجزی منہ، بلکہ اس میں سے اکتفا کیا جائے گا اسی کے اوپر کہ المجزی، جو کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے۔ وما زاد علیہ، اور جو اس سے زائد ہوگا، فہو مجرد تضییع للعمر، تو وہ کیا ہے؟ فقط عمر کو ضائع کرنا ہے، وترجیعۃ للوقت، اور وقت کو کیا کرنا ہے؟ مؤخر کر دینا ہے، وقت کو بہت دور لے جانا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے جو منطق کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے اندر ایسی ایسی بحثیں ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق قرآن و حدیث سے استدلال قائم کرنے کے اوپر نہیں ہوتا۔ تو وہ کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ ان بحثوں کو سمجھنا اور وہ شکلیں حل کرنا، عکس بنانا، عکس نہ بنانا، نقیضیں بنانا، وہ اس وجہ سے ہے تاکہ انسان کا ذہن کیا ہو جائے؟ چل جائے، ٹھیک ہے۔ انسان لا انسان میں انسان کو جالتے ہیں کہ انسان اور لا انسان میں کیا نسبت ہے، پھر لا حیوان، اس کو حیوان رکھا، یہ ساری مثالیں رکھ کے بار بار انسان کو پریکٹس کراتے ہیں تاکہ انسان یہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے انسان کا ذہن، اور انسان کسی شبے کا کیا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ کچھ فقہا کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو باقی چیزیں اضافی پڑھائی جاتی ہیں یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ صلاحیت بنے۔ اگر فقط آپ واجب حد تک پڑھیں گے تو پھر آدھی چیز تو وہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے، آدھی وہ بھی رہ جاتی ہے، پھر کیا حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال شہید ثانی کا یہ نظریہ ہے کہ اس سے ہٹ کے جو باقی باتیں ہیں نا وہ عمر کا ضیاع ہے اور وقت کو کیا ہے؟ آگے لے جانا ہے۔ اچھا، یہ بندہ کب کہتا ہے؟ یہ سب پڑھنے کے بعد کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساری چیزیں انہوں نے پڑھی تو انہیں پتہ چلا کہ کون سی چیزیں مفید ہیں، جس میں ساری چیزیں پڑھی نہیں ہیں اس کو کیسے پتہ چلے؟ تو لہٰذا یہ اسی وجہ سے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے فقیہ کا ایک تبصرہ آ گیا، سب کا آ گیا، آپ اس کی پر اعتماد نہ کریں، خود کیا ہے آپ پڑھیں ساری چیز، ہو سکتا ہے کہ اس میں اچھی چیزیں کچھ فوائد ہوں۔ اچھا، یہ چیزیں کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی، مقدمات صدق کی بحث مکمل ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا کہ اصول اربع جو ہیں وہ ان کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اصول اربع یعنی 4 جو دلائل ہیں،
اس میں سے سب سے پہلی کتاب تھی والمعتبر من الکتاب الکریم. اب قرآن مجید سے کیا چیز ضروری ہے؟ کیا وہ مفسر قرآن ہو پورے کا پورا، تمام آیات کی تشریح اسے آتی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی آیت آپ اسے دے دیں جس میں حضرت یوسف کے، حضرت داؤد سلیمان کے واقعے ذکر ہوں. مثال کے طور پہ آپ فقیر سے یہ پوچھیں کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ حضرت سلمان کی کرسی پہ ہم نے گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہوا تھا، اس گوشت کے لوتھڑے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد ان کا وہ بچہ پیدا ہوا جو سکت ہو گیا، یا کوئی اور مراد ہے، یا وہ بچے کو بادروں میں رکھ دیا تھا پھر وہ شیطان اسے مار دیا تھا، وہ مراد ہے؟ جو 5-6 اقوال ہیں. کیا یہ چیزیں ضروری ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید میں سے جو چیز معتبر ہے فقیہ کے لیے حاصل کرنا، معرفت و ما، اس چیز کی معرفت ضروری ہے کہ یتعلق بالاحکام، کہ جو احکام کے متعلق ہے. احکام کیا مطلب؟ وہی واجب، حرام، مکروہ، مستحب، ان چیزوں کے جو متعلق ہے. جو تاریخی واقعے ہیں، قصے ہیں، انسان کی ہدایت کے لیے عبرتیں ہیں چیزیں، ان کی معرفت ضروری نہیں ہے. وَهُوَ نَحْوٌ مِّن 500 آیہ، اور یہ کتنی آیات ہیں؟ تقریباً 500 آیات ہیں. ٹھیک ہے جی، 500 آیات ہیں، اور پھر ان آیات کی تفسیر بھی کیا موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کچھ اخباری علماء یہ کہتے تھے کہ اصلاً جو ہے وہ فقہی احکام میں قرآن مجید ہے ہی نہیں، کیونکہ جو آیات ہیں وہ کس میں آ جاتی ہیں؟ روایات میں آ جاتی ہیں. تو ہم سیدھے سیدھا کس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ روایات کی طرف جاتے ہیں. تو کچھ کا یہ نظریہ بنا کہ قرآن حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیدھے سیدھا ہم روایت طرف جائیں گے. بہرحال تو یہ کہتے نہیں، قرآن کی جو 500 آیات ہیں کم از کم وہ کیا ضروری ہیں؟ اما بحفظہا، یا تو یہ 500 آیات اسے حفظ ہونی چاہیے، او فہم مقتضاہا، یا حفظ نہیں ہے تو ان کا جو مقتضا اور معنی ہے وہ سمجھنا چاہیے فقیہ کو. لیرجع الیہا متی شاء، تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کر سکے جب وہ چاہے. یعنی آیات کا تقاضا کیا ہے، آیات سے کیا ثابت ہوتا ہے، یہ اسے سمجھ ہونی چاہیے. لہٰذا جب بھی کوئی بحث ہے تو اسے پتہ ہو کہ یہ اس بارے میں کون سی قرآن مجید کی آیت ہے. وَيَتَوَقَّفُ، اور یہ جو آیات کے مقتضا کو سمجھنا ہے نا، یہ موقوف ہے کہ علی معرفت الناسخ منہا من المنسوخ، کہ آیات کا جو ناسخ ہے اس کی پہچان ہو منسوخ میں سے. ٹھیک ہے، ناسخ اور منسوخ کا ایک تو یہ ہے کہ 100% ختم کر دینا نا کمپلیٹلی. ایک چیز ناسخ و منسوخ میں سے کیا کہلاتی ہے؟ جو عام خاص ہوتی ہے. ٹھیک، ایک دفعہ قرآن کا عمومی حکم آتا ہے، پھر اس کی کچھ شرائط آ جاتی ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان شرائط نے جو عمومی حکم تھا نا اس کو کیا ناسخ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک دفعہ حکم یہ آیا کہ آپ نے وضو کرنا ہے نماز کے لیے، یہ حکم تھا کہ آپ جب بھی کھڑے ہوں گے تو وضو کریں گے. ادھر پھر ایک حکم آ گیا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا تم مریض ہو تو پھر تم تیمم کرو گے. تو اس صورت نے کیا کیا، اس آیت نے کیا کیا، یہ وضو والی جو آیت ہے اس کو نسخ کر دیا. یعنی اب ہم کہیں گے کہ نہیں، اب وضو کرنے والا حکم ختم ہو گیا، یہ نسخ ہو گیا. کیوں نسخ ہو گیا؟ کیونکہ اب حالات کیا بدل گئے ہیں. تو یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب بھی جو عمومی حکم ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی آیت میں کچھ شرائط لگا کے اس عمومی حکم کو نسخ کر دیا گیا ہو، ختم کر دیا گیا ہو. تو یہ ساری چیزیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک کلی قاعدے کے اوپر چلتا رہے اور بندہ آ کے کہے کہ ہاں بھی میں نے نماز پڑھنی ہے، میں مریض ہوں تو اب میں کیا کروں. تو وہ آیت سیدھی پڑھے کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اپنا چہرہ دھو، پھر کیا بازو دھو کے شاباشی شروع کرو. کیوں؟ اسے ناسخ کا نہیں پتہ. جب اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ نہیں اور آیت بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں. اور پھر ہمارے یہاں یہ بحث بھی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، جو کلی آیات ہوتی ہیں تو روایات آ کے ان کی تشریح کرتی ہیں، وہ بھی ان کے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ ناسخ بن جاتی ہیں. تو ان کے عموم کو کیا ختم کر دیتی ہیں. اور یہ چیزیں اچھا، یہ چیزیں اسے پتہ ہونی چاہیے کہ ناسخ کیا من. ولو بالرجوع الی اصل، اگرچہ وہ رجوع کرے ایک اصل، اس بنیادی کتاب کی طرف کہ یشتمل علیہ ہے، جو اسی معرفت اور اسی علم کے اوپر کیا وہ مشتمل ہو. یشتمل علیہ یعنی یشتمل علی علم معرفت ناسخ منہا من المنسوخ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے سامنے آ گیا جی قاضی اور فقیہ کا جو سٹیٹس ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی پوری تفسیر اس کو آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کم از کم جو 500 آیات ہیں ان کی تفسیر، تشریح، ناسخ، منسوخ، یہ ساری اسے آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ جج صاحب کی شرائط ہوگی. ومن السنت، سنت میں سے کتنی چیزیں آنی. سنت کی تعریف کیا ہے؟ قول المعصوم، فعل المعصوم اور تقریر المعصوم. تو یہ جو محمد وآل محمد کے فرامین ہیں یا ان کی خاموشی ہے یا ان کے افعال ہیں، اس میں سے جمیع مشتمل منہا علی الاحکام، ہر اس چیز کی اس سے معرفت ہونی چاہیے کہ مشتمل منہا، کہ جو سنت میں سے مشتمل ہے، کس کے اوپر مشتمل ہے؟ علی الاحکام، احکام کے اوپر کیا مشتمل ہے.
کیونکہ سنت میں بھی قرآن مجید کی طرح ہی ہے نا، کہ ضروری نہیں ہے کہ جو اقوال معصومین ہوں وہ ہمیشہ کیا ہے احکام کو بیان کرنے کے لیے، وہ کسی تاریخی واقعہ کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کی عبرت اور انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے طریقے، گناہوں کے خطرات، قیامت کے حالات، وہ فضائل اور مصائب، یہ چیزیں بھی ساری مشتمل ہیں۔ تو ایک فقیہ کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت جو ہے اخلاق کے حوالے سے ہے، فضائل اور مصائب کی وجہ سے، اس چیز کی معرفت کیا ہے واجب نہیں ہے فقہ کے لیے، اگرچہ ایک اور جہت سے واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس جہت سے واجب نہیں ہے۔ اس جہت سے کیا واجب ہے کہ مشتمل منہا علی الاحکام، جو سنت میں سے احکام کے اوپر مشتمل چیزیں ہیں ان کی کیا معرفت ضروری ہے۔ ولو فی اصل مصحح رواہ عن عدل بسند متصل الی النبی والائمۃ، اگرچہ یہ جو ہے وہ ایسی اصل میں ہو، ایک ایسی بنیادی کتاب میں ہو، مصحح جسے صحیح قرار دیا گیا ہو، اور رواہ اور اسے روایت کیا ہو اس اصل والے نے، عن عدل ایک عادل انسان سے، بسند متصل اور اس کی سند کیا ہے مل رہی ہو، الی النبی والائمۃ نبی اور ائمہ علیہ السلام سے اس کی سند کیا ہے مل رہی ہو۔ اگرچہ ایسی کتاب جو ہمارے پاس لکھی گئی ہے وہ ہر فقیہ نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھی ہے، مثلا کتب اربعہ بھی آپ لکھ لیں تو الکافی مرحوم کلانی نے لکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے اعتبار سے اس کو دیکھوں گا، جو مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق لگے گی، سنت قطعیہ کے مطابق لگے گی وہ میں لکھوں گا۔ من لا اور فقیہ میں شیخ صدوق نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا کہ میں وہی لکھوں گا جو میرے نزدیک صحیح ہیں۔ تو یہ جو محدثین کا یہ آپس میں فہم کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، تو ایک چیز ایک بندے کے نزدیک صحیح ہے روایت، دوسرے کے نزدیک صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو کام ہے نا کہ یہاں پہ آپ کہیں کہ فقیہ کے لیے کوئی ایسی کوئی شارٹ کٹ ہے کہ بھی کسی ایک بندے نے کتاب لکھ دی ہو، اس میں ساری اس نے صحیح حدیثیں لکھ دی ہوں، کوئی ایسی شارٹ کٹ ہے؟ ہم کہیں کہ نہیں، ایسی شارٹ کٹ نہیں ہے، کیونکہ جس نے صحیح حدیثیں اس میں جمع کی ہیں اس نے اپنی فہم اور اپنی تحقیق کے مطابق جمع کی ہیں، اور یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ فقیہ پھر اس کی بات پہ بھروسہ کرے، ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے جی آپ نے جو تحقیق کی، آپ کی جو فہم ہے سمجھنے میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اگر وہ اسے بھروسہ کرے گا تو وہ اس کی تقلید کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا کہ ولو فی اصل مصحح، یہ بات بڑی بعید لگتی ہے کہ ایک ایسی اصل اور بنیادی کتاب ہو کہ جو صحیح قرار دی گئی ہو اور جس کا جو بندہ ہے اس نے روایت کی ہو، ہر روایت کو عادل سے روایت کیا ہو اور اس کی سند بھی متصل ہو، ٹھیک ہے، یہ ایسی کتاب کیا ہے مشکل ہے ہمارے پاس۔ اگرچہ جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے شیخ عاصم مسلم مرحوم نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسے طریقے سے کتاب لکھی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی رجالی لے ہیں ہر ایک کے مطابق وہ حدیث صحیح ہوگی، کیونکہ جو میں نے پیمانہ بنایا ہے حدیث کو پرکھنے کا وہ بڑا سخت قسم کا بنایا ہے کہ وہ ہر کسی کو قبول ہوگا، تو وہ کتاب ٹھیک ہے ہر حوالے سے، ٹھیک ہے، اس پہ آنکھیں بند کر کے ہم اعتماد کر لیں گے، معجم الحدیث لکھ شیخ عاصم مسنی کی، لیکن اس کے علاوہ جو باقی حدیث چھوڑ دی گئی ہیں اس میں اس کا کیا کریں گے؟ تو ان کی طرف سے تحقیق کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا کوئی 100% یعنی ایک فقیہ کے پاس کتاب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اس کے اوپر بھروسہ کر لوں، ہاں مقلدین حضرات کر سکتے ہیں لیکن فقیہ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، یعنی اصل مصحح تو کہ رواہ عن عدل یہ ہے، اور وَيَعْرِفُ الصَّحِيَّ مِنْهَا وَالْحَسَنَ وَالْمُوَثَّقَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَوْقُوفَ وَالْمُرْسَلَ وَالْمُتَوَاتِرَ وَالْآحَادَ وَغَيْرَهَا، اور وہ فقیہ جانتا ہو، وہ قاضی جانتا ہو ان روایات میں سے صحیح کو اور حسن کو، موثق روایت کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، موقوف، مرسل، متواتر، احاد، ان چیزوں کو جانتا ہو۔ اچھا یہ چیزیں ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ من الاصطلاحات، یہ اصطلاحات ہیں، یہ کیا ہیں؟ ٹرمز ہیں کہ التی دونت، کہ جنہیں بنایا گیا ہے فی درایت الحدیث، حدیث کی جو درایت اور سمجھ ہوتی ہے، درایت الحدیث یعنی جو علم ہوتا ہے اس کے اندر ان اصطلاحات کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ والمفتقر المفتقر الیہ، یعنی فقیہ ان کی طرف محتاج ہوتا ہے فی استنباط الاحکام، احکام کو استنباط کرنے میں، فقیہ ان اصطلاحات کی طرف محتاج نہیں ہیں، وہ محتاج ہے کس کی طرف؟ صحیح حدیث کی طرف، موثق حدیث کی طرف، تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح اور موثق کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لے ایک دفعہ اصطلاحات میں پڑھ لے، اور یہ چیز اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ صحیح کسے کہتے ہیں، کہ جس کے راوی کیا ہونے چاہیے؟ سارے شیعہ اثنا عشری اور عادل ہونے چاہیے۔ موثق کہتے ہیں کہ جو شیعہ اثنا عشری نہ بھی ہوں، شیعہ اثنا عشری نہ بھی ہوں، قابل اعتماد ہوں، تو وہ کیا موثق ہے، اسی لیے یہ چیزوں سے پتہ ہونا۔ متواتر کسے کہتے ہیں، خبر مرسل کسے کہتے ہیں کہ ایک روایت کی سند ہی نہیں ہے موجود، مرسل ہے، ٹھیک ہے۔
کہتے ہیں کہ یہ امور اصطلاحیت توقیفیت لا مباحث علمی، یہ ایسے امور ہیں کہ جو اصطلاحی ہیں اور توقیفی ہیں۔ توقیفی یعنی اس کے اوپر آپ کو رکنا پڑے گا۔ جیسے علماء حدیث نے ایک اصطلاح بنائی ہے تو وہ ایک اصطلاح ہے، ان کی آپ رک جائیں گے، مان لیں گے۔ آپ کو اگر وہ اصطلاح پسند نہیں ہے تو آپ دوسرا معنی بنا دیں، ٹھیک ہے، آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں نہیں صحیح کہ یہ تعریف نہیں ہوتی، صحیح کہ یہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی، آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ آپ اپنی بنا لیں ایک چیز، اسی کے مطابق پھر آپ ساری حدیثوں کو پرکھیں۔ یہ کوئی علمی مباحث نہیں ہے کہ جس میں آپ باقاعدہ علمی اختلاف کریں کہ نہیں جی میں اس کو صحیح، آپ کی تعریف کو میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے اپنی آسانی کے لیے چیزیں بنائی ہیں، صحیح ہے صحیح۔ لہٰذا کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جی حدیث کی قسمیں کہاں سے آپ نے نکالی ہیں، صحیح، حسن، موثق، مرسل، موقوف، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے ہیں، واحد، متواتر۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصطلاحیں بنائی ہوئی ہیں یہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ہم نے کیٹیگری بنائی ہیں۔ کچھ حدیث ہم نے دیکھی کہ جو فقہ شیعہ ناشری نقل کر رہے تھے اور وہ سارے کے سارے عادل تھے تو ہم نے اس کا نام کیا بنا دیا، صحیح بنا دیا۔ کچھ کو دیکھا کہ اس میں جھوٹے لوگ بھی تھے، مجہول لوگ تھے، اس کا ہم نے نام کیا رکھ دیا، ضعیف رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم نے اپنی طرف سے آسانی کے لیے کیٹیگری بنائی ہے، تو آپ اپنی کیٹیگری بنا رہے ہو، کوئی علمی بحث تھوڑی ہے، اصطلاحی بحث ہے۔ تو لہٰذا فقیہ ان کی طرف اگر محتاج ہے تو وہ بطور اصطلاح کے محتاج نہیں ہیں، وہ اس طور پہ محتاج ہے کہ وہ یہ چیز تلاش کرے کہ صحیح روایت ہونی چاہیے، موثق اور قابل اعتماد ہونی چاہیے، تاکہ ایسی وہ شکوک کے اوپر اپنی فکر کھڑی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ انہوں نے کیا ہے دو دلیلوں کی وضاحت کر دی، ابھی دوبارہ کیا واپس پلٹتے ہیں، وَيَدْخُلُ فِي اصول الفقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کہ بھی اصول کی بات تو پہلے آپ بیان کر چکے ہیں، دوبارہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ ہم کہیں گے وہاں پہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ وَمِنَ الْأُصُولِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ عموم خصوص، وہ فقط مباحث الفاظ کی بات تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی مزید اس میں اضافہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وَيَدْخُلُ فِي اصول الفقہ، اور اصول فقہ میں داخل ہوتی ہے کیا چیز، معرفت و احوال سنت، کہ سنت کے حالات، سنت سے کیا مراد ہے، احادیث مراد ہیں ان کی قول، کہ سنت کے حالات کو آپ ان کی معرفت حاصل کریں، کب، عند تعارض، کہ جب کیا ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، دو روایات کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو اس کے کیا احکام ہوں گے، اس کی بحث کہاں پہ ہوگی، علم اصول فقہ میں ہوگی۔ وکثیر من احکام، اور اسی طریقے سے سنت کے اور بھی بہت زیادہ احکام ہیں، وہ بھی کہاں پہ بحث ہوں گے، اصول فقہ میں کیا بحث ہوں گے۔ لہٰذا اس لائن کو ہم اٹھا کے کیا ہے پچھلے صفحے پہ کیا ہم ڈال دیں اصول کے نیچے۔ اچھا، وَمِنَ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ، اور اسی طریقے سے وَالْمُعْتَبَرُ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ، یعنی اجماع اور خلاف میں سے جو چیز معتبر ہے۔ اجماع اور خلاف کیا مطلب، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر تمام جو علماء آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، معصوم کے زمانے سے لے کر قدما، وہ سارے کے سارے اجماع ہوں کہ اس بات پہ، اس چیز کا اسے پتہ ہو کہ کس چیز میں علماء کے اختلاف ہے اور کس چیز میں اجماع ہے، کہ ان یعرفہ، کہ وہ یہ بات جانے کہ ان ما یفتى بہ، کہ جس چیز کا فتویٰ دیا گیا ہے، یا ان ما یفتی بہ، کہ جس چیز کا وہ فتویٰ دے رہا ہے، لا یخالف الاجماع، وہ اجماع کے مخالف نہ ہو، اجماع کے مخالف نہ ہو، یہ چیز اہم ہے۔ یعنی شیخ ثانی یہ فرماتے ہیں کہ آپ روایات اور آیات کو پڑھتے ہیں اور روایت آیت سے آپ ایک ایسا معنی اور مفہوم نکالتے ہیں کہ اس جیسا معنی آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے، سب نے اس روایت کو پڑھا اور اس کے مطابق جو فتویٰ دیا وہ ایک الگ فتویٰ دیا، آپ نے ایک ایسا فتویٰ دیا کہ یخالف الاجماع، جو اجماع کے مخالف ہے۔ تو یہ آپ کی پہچان ہونی چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایسا نہیں ہے کہ اجماع کے مخالف ہو۔ اما بوجود موافق من المتقدمین، یا تو وہ کیسے جانیں کہ میرا جو فتویٰ ہے وہ اجماع کے مخالف نہیں ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اما بوجود موافق، یا تو وہ یوں جان لے کہ جو میں فتویٰ دے رہا ہوں اس کا موافق موجود ہے، من المتقدمین، ان لوگوں میں سے جو گزشتہ علماء میں سے ہیں، یعنی وہ یہ نہ کہ جو میں نے سمجھا ہے بالکل ایک نئی بات ہے، نہیں وہ کہ نہیں اس جیسی باتیں متقدمین علماء نے بھی سمجھی ہیں، یا تو موافق ہونا چاہیے۔ او بغلبت ظن ہی، یا اس کا ظن غالب آ جائے، کس بات کے اوپر، کہ الا انہ واقعۃ متجددۃ، کہ یہ جو ابھی میں نے جس ایشو کے بارے میں اور جس موضوع کے بارے میں فتویٰ دیا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا حادثہ ہے کہ جو متجددہ، جو بالکل نیا ہے، کہ لم یبحث عنہ السابقون، کہ اس کے بارے میں گزشتہ لوگوں نے بحث کی نہیں ہے، بحث ہوتا کہ وہ بحث کرتے کہ حاصل فی احد الامرین، تاکہ اس میں دو کاموں میں سے ایک کام حاصل ہوتا، یا تو اجماع حاصل ہوتا یا اختلاف ہو جاتا۔ وہ کہ ایک نئی بات ہے، نئی بات ہے تو مجھے پھر گزشتہ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج تک ان لوگوں سے فرض کریں کسی نے پوچھے نہیں ہے کہ بینک میں پیسے رکھوانے کا کیا حکم ہے،
تاکہ وہ حدیث سے کیا اس چیز کو نکالتے قرض اور دین الحدیث سے. جب ان لوگوں سے پوچھا نہیں ہے ایک نیا مسئلہ ہے تو میں ان کی باتوں کو کیوں دیکھوں. ڈیجیٹل کرنسی کا مسئلہ آگے دیگر چیزیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کیا ضروری ہے کہ جو وہ فتویٰ دے رہا ہے یا تو وہ یہ دیکھے کہ متقدمین میں سے اس کے موافق کوئی موجود ہے, یا وہ یہ دیکھ لے کہ اسے یقین ہو جائے, اس کا ظن غالب ہو جائے کہ بھئی یہ بالکل نیا ایشو ہے, مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لا معرفت و کل مسئلۃ اجمع علیہ واختلف. اس میں یہ چیز ضروری نہیں ہوتی کہ وہ ہر مسئلہ کو پڑھے کہ جس کے اوپر ان کا اجماع ہے اور جس کے اوپر اس کا کیا اختلاف ہے. نہیں, جس فتویٰ جو وہ فتویٰ دینا چاہتا ہے اس کے بارے میں کم از کم ضرور پڑھے, اگر وہ فتویٰ کیا ہے پرانے موضوعات میں سے ہے. ٹھیک ہو گئی جی. تو یہ چیز ابھی تک کس کی بیان کی؟ سنت میں سے بیان کی. یعنی سنت میں سے سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ ان احادیث کو جاننا ضروری ہے جو احکام کے اوپر مشتمل ہوں, اور ان میں سے بھی کیا چیز جانیں کہ جو صحیح ہوں, موثق ہوں. یہ ساری چیزوں سے پتہ ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ وہ جو فتویٰ دے رہا ہے اس کے بارے میں یہ وہ چیک کر لے کہ اگر وہ پرانا موضوع ہے تو متقدمین میں سے اس کا موافق اس کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ نیا موضوع ہے تو پھر جس کی چیز کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سنت کی بات ختم ہوئی. اچھا, اب تیسری چیز آ جائیں, دلالت العقل. ٹھیک ہے, چیز کیا بیان کی تھی ہم نے کہ دلائل میں سے کیا ہو گیا؟ کتاب ہو گیا, سنت ہو گیا. ہاں معذرت, یہ اجماع ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ من الاجماع والخلاف. تیسری چیز اس کو یعنی وہ سنت میں ڈال دی نا, حقیقت میں سنت میں ایک تیسری آ گئی. تو اجماع, یہ تیسرا اجماع ہو گیا. چوتھی کیا؟ دلالت العقل. ودلالت العقل من الاستصحاب والبراءۃ الاصلیۃ وغیرہما داخلۃ فی الاصول. یہ جو عقل کی دلالت ہے استصحاب میں سے اور براءت اصلیہ میں سے, ٹھیک ہے, وہ براءت کی جو اصل بنتی ہے. ٹھیک ہے, وغیرہ میں اس کے علاوہ اور جو اصول ہیں, تخییر کا قاعدہ جس طریقے سے ہو گیا, احتیاط کا قاعدہ ہو گیا, یہ ساری کی ساری کس میں داخل ہیں؟ یہ بھی اصول فقہ میں داخل ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے بیان کیا کہ اصول فقہ میں اس کی بحث ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی دلیل نہیں ملی تو آیا وہاں پہ آپ برات کے قائل ہوں گے, برات کیا مطلب یہ چیز حلال ہوگی آپ کے لیے, یا وہاں پہ آپ احتیاط کریں گے یا کیا کریں گے. وقضا معرفت ما یحتج به من القیاس سے, اور اسی طریقے سے اس چیز کی بھی معرفت ہونی چاہیے کہ ما یحتج به کہ جس کے اوپر احتجاج کیا جاتا ہے, یعنی حجت قائم کی جاتی ہے, من القیاس سے, قیاس میں سے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو قیاس سے مراد ہے وہ قیاس منصوص العلت ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی اصل میں قیاس کیا کہتے ہیں؟ قیاس تو دلیل ہوتی ہے نا. قیاس جو حجت نہیں ہے, جو خطرناک ہے, وہ کون سے والا ہے؟ جو مستنبت العلت ہے. ہاں, یہ باطل ہے. ٹھیک ہے, اور وہ قیاس جو درست ہے جسے قبول کیا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ منصوص العلہ ہے. ٹھیک ہے, منصوص العلت کو قیاس کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ شیخ مظفر الرحمن نے فرمایا کہ اس کو اصلا قیاس کا نام دینے غلط ہے, بلکہ اس کا نام آپ وہی دیں کہ جو امام صادق نے نام دیا تھا, اصول, اصل, یا کیا ہے عام, اس کا یہ نام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی ہم مثال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ معصوم نے اگر یہ اصل بیان کر دی کہ ہر مسکر آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ اصل آ گئی. نص, یہ آپ نے استنباط نہیں کی, خود استعمال میں نص ہے. ٹھیک ہے, کل مسکر حرام, کہ ہر نشاور آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے, ابھی فرض کریں نئی چیز بنائی مارکیٹ میں, اس کا نام افیون رکھ دیا. ٹھیک ہے, ہیروین اس کا نام رکھ دیا, یہ معصوم کے زمانے میں تھی نہیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہاں پہ قیاس کریں گے. قیاس کیا مطلب؟ آپ کہیں گے کہ بھی معصوم نے یہ قانون دیا تھا نا, اصل دی تھی, اس اصل کو ہم کیا کریں گے؟ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, ہم کیا کہیں گے؟ افیون, قیاس کیسے بنائیں گے؟ اس میں صغرا کلا ہوتا ہے نا, افیون مسکرون, یہ کیا بن جائے گا؟ صغرا بن جائے گا. نیچے قیاس ایک ترانی بنائیں گے, وہ کل مسکرن حرام, یہ کیا بن گیا؟ کبرا بن گیا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ افیون کیا ہے؟ حرام ہے. فقیر نے کہہ دیا افیون حرام ہے, سارے لوگ کھڑے ہو کے روایت دکھاؤ, روایت دکھاؤ, کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو وہ کیا کہے گا کہ معرفت ما یحتج به من القیاس, کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے اوپر دلیل قائم کی جاتی ہے قیاس میں سے. قیاس میں سے کیا مطلب؟ یعنی یہ جو منصوص العلت ہے کہ جو علت معصوم نے نص کر کے دی تھی اس کو ہم کیا کریں گے؟ اپلائی کریں گے. اور یہ چیز امام رضا علیہ السلام سے, امام صادق علیہ السلام سے وارد ہے کہ علینا الاصول و علیکم الفروع, کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں اصل دے کر جائیں گے, ایک قانون دے کر جائیں گے,
پھر فروع اس کی جو جزیات ہیں وہ تم خود کیا نکالتے رہنا۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ تو عام قانون تھا، اس کو آپ نے اپلائی کر دیا، ٹھیک ہے، یہ ایک اصل تھی، اس کو آپ نے اپلائی کر دیا، اس کو قیاس تو نہ کہیں۔ شیخ مظفر علیہ رحمۃ اللہ لکھا کہ اس کو قیاس نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال ایک اصطلاح ہے ان کی، آپ کو نام اس کا قیاس پسند نہیں ہے تو آپ اور نام رکھ لیں، نام رکھنے میں کیا ہے، اصول نام رکھ لیں، عام نام رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے اوپر لوگ لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ قیاس آپ دو قسمیں بناتے ہیں نا، قیاس مستنبط اور قیاس منسوخ۔ قیاس مطلقاً حرام ہے، بس یہ بھی حرام ہو گیا، ہم کہ یہ حرام ہو گیا تو کیا مطلب، افیون پھر حلال ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا نام قیاس رکھا ہوا ہے، نام آپ کو پسند نہیں ہے کچھ اور نام رکھ لیں۔ اچھا، مستنبط علت میں کیا ہوتا ہے کہ علت آپ خود نکالتے ہیں اپنے ذہن سے، ٹھیک ہے جی۔ فرض کریں وہ کیا کہتے ہیں کہ معصوم کے زمانے میں نماز قصر ہوتی تھی کیونکہ سفر کی کیا تھی، مشکلات تھیں، کیونکہ سفر کی مشکلات تھیں۔ یہ معصوم نے کیا کہا ہے کسی جگہ پہ؟ نہیں کہا، یا آپ نے خود اپنے ذہن سے نکالا۔ بس آپ نے کہا کہ نماز قصر ہوتی ہے مشکل کی وجہ سے، اور ابھی لاکنہ لیس مشکل الان کیا سے استثنائی بنایا، لیکن ابھی مشکل نہیں ہے تو پس نماز قصر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آپ نے قیاس کیا ہے یہ قیاس مستنبط العلت والا ہے، یہ حجت نہیں ہے۔ تو یہ شیخ ثانی کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے معرفت ضروری ہے وہ چیزیں کہ جو قیاس سے احتجاج کی جاتی ہیں۔ قیاس کیا مطلب، یعنی منصوص العلت سے جو چیزیں استنباط کی جاتی ہیں ان کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ بل یشتمل کثیر من مختصرات اصول الفقہ و مختصرات الاصول ابن الحاجب علی ما یحتاج الیہ من شرائط الدلیل المدون فی علم المیزان، بلکہ بہت ساری چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ کون سی چیزیں؟ اصول فقہ کی جو مختصر کتابیں ہیں، جیسے کہ تہذیب ہے، تہذیب جو علامہ کی کتاب ہے، اسی جگہ مختصر اصول ابن حاجب کی ہے، یہ کس کے اوپر مشتمل ہے؟ اعلیٰ، یعنی یشتمل کثیر علی ما، اس چیزوں کے اوپر مشتمل ہے کہ ما یحتاج الیہ، کہ جس کی طرف فقیہ محتاج ہوتا ہے، من شرائط دلیل، ان دلیل کی شرائط میں سے کہ المدون فی علم المیزان، کہ جو علم میزان اور علم منطق میں کیا ہے لکھی جاتی ہیں۔ علم منطق کا نام ایک دوسرا نام کیا ہے، علم میزان بھی ہے، اس میں کیا تدوین کی جاتی ہیں شرائط۔ تو یہ شرائط خود اصول فقہ کے اندر بھی کیا ڈسکس ہوتی ہیں۔ وکثیر من کتب النحو علی ما یحتاج الیہ من التصریف، اور اسی طریقے سے یشتمل کثیر من کتب النحو، کتب نحو ان بہت ساری چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں کہ ما یحتاج الیہ، کہ جن کی طرف محتاج ہوتے ہیں آپ، وہ چیزیں کس میں سے ہیں؟ تصریف میں سے ہیں۔ اور یہ ایک الگ بحث ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جب علم نحو کی تعلیم دی تھی اسود دولی کو، تو علم صرف کی تعلیم اسی کے اندر شامل تھی، یعنی پرانے زمانے میں جب نحو کا علم ہوتا تھا تو صرف بھی اس کے اندر ہوتی تھی، یہ بعد میں کیا ہوئی چیزیں جدا ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا نحو کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو مشتمل ہیں ما یحتاج الیہ من التصریف، اس چیزوں کے اوپر مشتمل ہیں کہ تصریف میں سے جن چیزوں کے اوپر کیا ہیں آپ محتاج ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔